باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 16واں باب، اس کی 19 تا 31 آیت تک۔ ایک دولت مند آدمی تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز عیش و عشرت کرتا تھا، اور لازر نامی ناسوروں سے بھرا ہوا ایک بھکاری اس کے دروازہ پر پڑا ہوا تھا، اور اسے آرزو تھی کہ میں ان ٹکڑوں سے پیٹ بھروں جو اس دولت مند کی میز پر سے گرتے ہیں، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بھکاری مر گیا، اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور وہ دولت مند بھی مرا اور دفنایا گیا۔ اور جب اس نے عالم اسفل کے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دور سے ابراہیم کو دیکھا اور لازر کو اس کی گود میں، اور اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرا پانی سے بھگو کر میری زبان ٹھنڈی کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ پر ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا، اور اسی طرح لازر بری چیزیں، پس اب وہ تسلی پاتا ہے پر تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ہمارے تو تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا حائل ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہارے پاس جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ وہاں سے یہاں آ سکیں۔ تب اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، وہ انہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس جائے عذاب میں آ پڑے۔ مگر ابراہیم نے کہا، ان کے پاس تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء تو ہیں، وہ ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، لیکن اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ مگر اس نے اس سے کہا کہ جب وہ تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سبوں کی خطائیں معاف ہوں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ عجیب مشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ، صلح و سلامتی کا رئیس، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا، قدوس 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 خداوند لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ اے میرے یہوہ خدا، پیار سے بھرے خدا، پیارے خدا، تو جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ بے حد تعریف کے حمد و ثنا کے لائق ہو۔ اے میرے یہوہ خدا، پاک کلام میں سے جو کچھ بھی پڑھا گیا، سنا گیا، اسے ہمارے ذہن میں نقش کر دیجئے۔ ہمیں پاک کلام کے نیک، سیدھے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ بدی اور برائی کے راستہ سے ہم کو دور رکھیے۔ ہماری جو بھی نیک اور جائز خواہشات ہیں، اپنے الہی خزانہ میں سے پوری کیجئے۔ ہر دم، ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، آمین۔